خبر ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سینٹ کی 48 نشستوں پر 2 اپریل کو انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ انتخابی شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی 15 اور 16 مارچ کو جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی فہرست 17 مارچ کو آویزاں کی جائے گی۔ سینٹ انتخابات کی اسکروٹنی 19 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات 21 مارچ تک دائر کیے جا سکیں گے۔ ٹریبیونل 25 مارچ تک تمام اعتراضات نمٹائیں گے۔ 26 مارچ کو امیدواروں کی عبوری فہرست جاری کی جائے گی۔ 28 مارچ تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ بیک وقت 5 مقامات پر ہوگی۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں بھی پولنگ کی جائے گی۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں پولنگ جاری ہے۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر پولنگ 4 بجے تک ہوگی۔ تینوں ایوان کے ممبران اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی صورتحال جانیں گے۔ سما کے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں نمائندہ خصوصی نیّر علی، اور کوئٹہ سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مجیب اللہ۔ نیّر، پہلے آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کی نشست پر کون آپس میں مد مقابل ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ سینٹ میں ضمنی انتخاب کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹ میں اسلام آباد میں ایک ہی نشست پر ضمنی انتخاب کا مقابلہ ہے، اور پیپلز پارٹی سے سید یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل ہیں سنی اتحاد کے چودھری الیاس مہربان، اور ان دونوں کے جو انتخابی عمل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ اسپیشل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ظفر اقبال۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خفیہ رائے شماری کے تحت یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ 2 بوتھ بنائے گئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ارکان جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو نون لیگ، MQM، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، باپ پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی کی جو حمایت ہے وہ حاصل ہے، جبکہ اگر سنی اتحاد کونسل کی بات کریں تو ان کے جو امیدوار ہیں چودھری الیاس مہربان، انہیں جو ہے وہ صرف PK میپ کی حمایت حاصل ہے۔ اس وقت تک ابھی تک جو ہے وہ تھوڑا پروسیس ہمیں سلو دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ روزہ بھی ہے اور اس کی وجہ سے ارکان جو ہیں وہ دیر سے گھروں سے نکل رہے ہیں، لیکن اب ہمیں کچھ جو ہے وہ تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ مجموعی طور پر 310 ارکان ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق، اور اس وقت تک جو ہے وہ 95 کے قریب ارکان جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ JUI سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، اور سب سے پہلا ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ، شرمیلا فاروقی، نفیسہ شاہ اور شہلا رضا نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا، وزیر اطلاعات عطا طاہر نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، جبکہ PPP کی مہرین رزاق بھٹو نے سنی اتحاد کے ساتھ موجود رہی ہے۔ حفیظ بلوچ کراچی سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ حفیظ بلوچ، آپ بتائیے سندھ کی 2 سینٹ نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں سینٹ کے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کتنے ووٹس کاسٹ ہو چکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے، سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ سندھ اسمبلی کا ایوان 168 اراکین پر مشتمل، 161 اراکین کو یہ ووٹ کاسٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، صبح 9 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ 111 اراکین سندھ اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلم ابڑو اور سیف اللہ داریجو کے سامنے سنی اتحاد کونسل کے نذیر اللہ اور شازیہ سہیل مد مقابل ہیں۔ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی میں 116 اراکین ہیں، تو واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ان دونوں امیدواروں کی کامیابی یقینی ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے جو حمایت یافتہ جو آزاد اراکین ہیں ان کو صرف 9 ووٹ مل سکیں گے۔ آج جب پولنگ کا عمل شروع ہوا تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے اراکین نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت سندھ اسمبلی میں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے جو 35 اراکین ہیں انہوں نے اس انتخابی عمل سے خود کو الگ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے حفیظ بلوچ، ساتھ ہی رہیے گا۔ کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں جہاں سے مجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجیب اللہ، 3 نشستوں پر یہاں پر انتخاب لڑا جا رہا ہے، کون کون مد مقابل ہے؟
بلوچستان سے سینٹ کی خالی ہونے والی 3 نشستوں پر اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے. بلوچستان اسمبلی کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا اور اس وقت بھی پولنگ صبح 9 بجے سے لے کر اب تک جاری ہے اور یہ عمل جو ہے نا وہ شام 4 بجے تک بنا کسی وقفے کے جاری رہے گا. بلوچستان اسمبلی کے مجموعی طور پر 65 اراکین میں سے 62 اراکین اسمبلی جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہے اور اب تک 4 اراکین بلوچستان اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. 3 نشستیں ہیں اور اس 3 نشستوں پر مجموعی طور پر 7 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں جو پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور کینڈیڈیٹس ہیں, جس میں عبدالقدوس گزنجو جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ دوستین ڈوم کی پاکستان مسلم لیگ نون سے اور عبدالشکور غبزئی جمعیت علماء اسلام سے یہ 3 امیدوار تگڑے مانے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے کودا بابر اور مبین خان خلجی بھی میدان میں ہیں. اس کے علاوہ 2 آزاد یعنی ابھی تک صرف 4 ارکان نے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. بہت سست روی سے یہاں پر پولنگ جاری ہے. بہت بہت شکریہ تمام نمائندگان, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ سینٹ الیکشن جمہوری عمل اپوزیشن کا حصہ بنا خوشائن بات ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی وزیر اعظم سے ملاقات بارش کا پہلا قطرہ ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو, کہا ہمارے مسائل سانجے ہیں, سب کا فرض ہے سیاسی تنازعات کو سائٹ پر رکھ کر مل کر کام کریں. وفاقی وزیر نے چیئرمین ارسا کے معاملے کو معمول کی تعیناتی قرار دیا اور کہا کہ صوبوں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں. بات ہے کہ اپوزیشن جمہوری عمل کا حصہ بنی ہوئی ہے, وہ اس میں مسلسل حصہ لے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سمت میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آگے بڑھیں گے. چونکہ ہماری سیاست اپنی اپنی ہے لیکن اس ملک کے مسائل سانجے ہیں, اس ملک کی خوشیاں سانجی ہیں, اس ملک کے عوام ہم سب کے سانجے ہیں اور ہم سب کا فرض ہے کہ اب ہم اپنے سیاسی تنازعات کو ایک طرف رکھیں اور ملک کے لیے مل کر کام کریں. عہدے جو ہیں یہ ملک کے اندر, آئین کے اندر, قانون کے اندر دیے گئے ہیں اور پہلی دفعہ نیا عہدہ تو نہیں ہے لگا نا, یہ تو ہمیشہ یہ تو معمول کی تعیناتی ہے اور ہم صوبوں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں. فارم 45 کے ووٹ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار الیاس مہربان کو ملیں گے. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت, بیلٹ باکس کھلیں گے تو اندازہ ہوگا. عامر ڈوگر کی میڈیا سے گفتگو, کہا پارٹی کے پنجاب سے سینٹ امیدواروں کی لسٹ آ گئی ہے, دیگر صوبوں کی فہرست بھی آج کل میں آ جائے گی. ملتان میں پی ٹی آئی کی سیٹ سید یوسف رضا گیلانی کو جتوائی گئی, ضمنی الیکشن میں یہ سیٹ واپس لیں گے. اوریجنل فارم 45 کے ووٹ ہیں وہ تمام ووٹ ہمارے امیدوار الیاس مہربان صاحب کو جائیں گے. جب بیلٹ باکس کھلتا ہے تو اس وقت اس کا اندازہ ہوتا ہے, تو کہنا قبل از وقت ہوگا. ایک لسٹ پنجاب کی آپ نے رات دیکھی ہے, باقی صوبوں کی لسٹ بھی ان قریب آج یا کل سامنے آ جائے گی. اتنی سیٹیں خالی ہیں, سب پر کینڈیڈیٹ ہوں گے. دان کی نشست پہلے بھی تحریک انصاف کا امیدوار تیمور مہر جیتا ہوا ہے, جس کو صرف 104 ووٹ سے یوسف رضا گیلانی کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا تھا. یہ نشست تحریک انصاف کی ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کے ساتھ موجود ہیں میاں محمد نواز شریف, وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں سینٹ انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو سینٹ انتخابات کا سلسلہ آج جاری ہے, ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. سینٹ میں 6 نشستوں پر انتخاب آج لڑا جا رہا ہے اور حکومتی اتحاد کے سید یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہے الیاس مہربان سے. اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اب پہنچے ہیں. قومی اسمبلی کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے جہاں پر ملاقات بھی ان کی جاری ہے. تو معزز اراکین اسمبلی آگے بڑھ کر میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر رہے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی کابینہ کے ارکان بھی ہم ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. شہزاد فاطمہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کے ساتھ ان کی گفتگو بھی یہاں پر تھوڑی سی ہم نے دیکھی. اور اس وقت بھی پولنگ کا سلسلہ تو جاری ہے. 6 مجموعی طور پر نشستیں ہیں سینٹ انتخابات جن کے اوپر آج ہو رہا ہے, لیکن اسلام آباد کی ایک نشست ہے. اسلام آباد کی ایک نشست میں آج ووٹ کاسٹ کیا جانا ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف, اور وہ بھی یہاں پر معزز اراکین اسمبلی سے بات چیت کر رہے ہیں, ان سے سلام دعا لے رہے ہیں, خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں. عبدالقادر پٹیل بالکل اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں محمد شہباز شریف کے بالکل ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو آج انتخابات ہو رہے ہیں سینٹ کی ایک نشست کے لیے.
مقابلہ ہے حکومتی اتحاد کے سید یوسف رضا گیلانی کا سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان صاحب کے ساتھ، اور اطلاعات یہی ہیں کہ 310 ارکان نے آج اپنا ووٹ یہاں پر کاسٹ کرنا ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی یہاں پر آج سینیٹر منتخب ہو جائیں گے۔ تو ایک نشست ہے اسلام آباد کی جس کے لیے یہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے، گو کہ سید یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کا انتخاب بھی جیتا تھا، لیکن اب وہ سینٹ کا انتخاب بھی لڑ رہے ہیں۔ سینٹ کا انتخاب اب لڑنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن غالب امکان یہی ہے چونکہ 310 ارکان کی حمایت حاصل ہے حکومتی اتحاد، جس میں MQM شامل ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، باب پارٹی شامل ہے، استحکام پاکستان پارٹی شامل ہے، تو یہ اتحاد مل کر زیادہ اسٹرینتھ ان کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے عددی برتری کے ساتھ سید یوسف رضا گیلانی آج سینیٹر منتخب ہو جائیں گے، غالب امکان اس کا یہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ یہاں پر موجود ہے، اور ابھی یہاں پر سینٹ انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سینٹ میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اور معزز اراکین اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ 2 بوتھ یہاں پر بنائے گئے ہیں جس میں سینٹ کے ارکان اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس وقت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ووٹ کی پرچی حاصل کر رہے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کے رائٹ سائڈ پر موجود ہیں وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب۔ تو اس وقت بھی معزز اراکین اسمبلی کی جانب سے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور پولنگ کے عمل کے سلسلے میں اپنا ووٹ وہ کاسٹ کر رہے ہیں۔ تو 6 مجموعی طور پر نشستیں ہیں جس میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں سینٹ انتخاب میں۔ سینٹ کے ضمنی انتخاب میں میاں محمد نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور ریٹرننگ آفیسر سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی، اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب میاں محمد نواز شریف نے یا میاں محمد شہباز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا تو یہاں پر ہمیں حنیف عباسی ان کے بالکل شانہ بشانہ نظر آئے، اور آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ حنیف عباسی تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ تو ابھی میاں محمد نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، اور اب یقیناً میاں محمد شہباز شریف آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو سینٹ کے انتخابات 6 نشستوں کے اوپر یہ انتخاب ہونے ہیں، اور میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور روایتی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے۔ طریقہ کار میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے یہی اپنایا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ ووٹ کی پرچی کو پہلے جو فوٹوگرافر ہوتا ہے اور جو میڈیا کے نمائندگان ہوتے ہیں یہاں پر ان کے سامنے وہ اس ووٹ کی پرچی کو لہراتے ہیں، ان کے سامنے وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بیلٹ باکس میں اس پرچی کو ڈالتے ہیں۔ تو آج بھی میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جو اپنا ان کا روایتی طریقہ ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ تو سینٹ انتخابات میں اس وقت تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں سید یوسف رضا گیلانی کو واضح برتری حاصل ہے، اور میاں محمد شہباز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اب اس ایوان کے ہال سے باہر جا چکے ہیں، اور ایوان کے ہال کے مرکزی دروازے کے اوپر سید یوسف رضا گیلانی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور حکومتی اتحاد کے وہ نمائندے بھی ہیں، انہوں نے میاں محمد شہباز شریف کو یہاں سے سلام دعا کے ساتھ رخصت کیا ہے۔